السلام علیکم، میں اسلام پاکستان میں ہوں، آپ کا میزبان عقیل ملک، اور آپ اس وقت آپ کی آواز یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ادیب اور ہم۔ آج جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے ان کا تعلق اٹک سے ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت دور حاضر میں اٹک کی جو نمائندہ شعراء کی کلاس ہے، اس میں اول درجے کے شاعر، بہت عمدہ لکھنے والے، ان میں سے جو سب سے سینئر ترین جو شاعر ہیں وہ یہی ہیں۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنا قلم اٹھایا، غزل ہو، نظم ہو، پنجابی شاعری ہو، اردو دوہے ہوں یا گیت ہو، ان کا قلم کہیں بھی نہیں رکا۔ اصناف عقیدت ہوں، سلام ہو، نعت ہو، ان کا قلم کہیں نہیں رکتا۔ آپ سب لوگ جو اٹک سے تعلق رکھنے والے ان کو بہت بخوبی سے جانتے ہیں۔ صرف ان کا حوالہ شاعری ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سماجی شخصیت ہیں، ماہر تعلیم ہیں۔ انہوں نے زندگی کا ایک طویل عرصہ علم کی ترسیل میں گزارا ہے۔ جی ہاں، میری مراد مشتاق عاجز صاحب سے ہے۔ ان کا جو اولین شعری مجموعہ تھا آئینے سے باہر شائع ہوا، اس کے بعد الاپ، پھر اس کے بعد دوہے کی ایک مجموعہ سمپورن، اس کے بعد پنجابی مجموعہ پھلاہی کے نام سے، اور جو ان کی آخری مجموعہ ابھی تک کا شائع ہوا ہے وہ زندگی گیت ہے۔ یہ گیت اور نغموں پر مشتمل مجموعہ ہے۔ ہم ان سے مختلف حوالوں سے بات کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے اٹک کی جو ادبی فضا ہے اس وقت، جو سماجی فضا ہے، جو تعلیم کے یہاں پر مسائل ہیں، اس حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے مزاج ہیں؟ آپ کے خیریت سے ہیں؟ آپ میرے مزاج دان ہیں اور میرے مزاج کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس وقت میرے مزاج ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ آپ کیونکہ کافی علیل بھی رہے ہیں پچھلے دنوں، اور اب الحمدللہ آپ کی صحت جو ہے وہ بہت اچھی دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور ہمارے لیے تو یہ باعث فخر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور ہم جب بھی آپ کو زحمت دیتے ہیں، کہیں بھی آپ کو کہتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، اور یہ بڑی ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ کتنا سینئر شاعر، ایک انتہائی معزز شخص، وہ ہم جیسے جو طالب علم ہیں، شعر کا کہنے والے ہیں، ان کے درمیان میں ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور ہم ہمیشہ ان سے سیکھتے رہتے ہیں۔ میں سر پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ ایک عرصہ تعلیم سے وابستہ رہے ہیں، اور اٹک کے آپ مختلف تحصیلوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی آپ تعینات رہے، پھر اس کے بعد آپ ایجوکیشن آفسر بھی رہے، پورے ضلع کو بھی آپ دیکھتے رہے۔ تو وہ جو اس زمانے کا ایک تعلیمی معیار تھا، وہ جو لڑکوں کے اندر ایک تعلیم حاصل کرنے کی ایک حسرت تھی، اور یہ جو آج کا زمانہ، یہ جو 21ویں صدی ہے جہاں پر انٹرنیٹ کی فراوانی ہے، بہت سارے ایسے میڈیم موجود ہیں جن سے تعلیم آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ آپ کا زمانہ جو ہے وہ کتنا آپ کو یاد آتا ہے؟ اگر آپ کی مراد میرے طالب علمی کے زمانے سے ہے تو اس پہ گفتگو کروں، اور اگر میں بنیادی طور پر بحیثیت معلم میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بحیثیت معلم میری بہت ساری گزارشات ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ارباب اختیار کے کان تک میری آواز پہنچ جائے، لیکن میں توقع نہیں رکھتا کہ جو میں چاہتا ہوں، جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ کہہ پاؤں تو اگلے اس کو سمجھ بھی لیں گے، ارباب اختیار کیا اس کو مان بھی لیں گے۔ مجھے نہیں لگتا ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ میں اپنی طالب علمی کے زمانے کی تو چند ایک یادیں ہیں، لیکن اساتذہ جو مہربان تھے ان کی بہت یادیں میرے پاس محفوظ ہیں۔
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے کردار میں اگر کوئی خوبی نظر آتی ہے تو اس میں بہت سارا حصہ میرے اساتذہ کی شخصیت اور تربیت کا ہے۔ ان میں چیدہ نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی اٹک شہر کے ایم سی اینگلو ورنیکولر مڈل اسکول تھا، اب وہ آج کل ایم سی ہائی اسکول ہے، وہاں سے میں نے مڈل پاس کیا۔ تو اس دور کے اساتذہ میں حبیب احمد صاحب مرحوم وہ شخص تھے جنہوں نے میری لکھائی میں خوبصورتی پیدا کی۔ انہوں نے باقاعدہ مجھے یہ علم نہیں سکھایا، خوشنویسی کا، لیکن وہ خود خطاط تھے، خوشنویس تھے۔ تختی پر وہ ہمیں وہ بنا دیتے تھے پورنے اوکھرے جسے ہم کہتے ہیں، لیکن وہ اوکھرے پینسل سے ہوتے تھے اور وہ کسی حرف کی موٹائی یا اس کی باریکی یا کہاں سے کتنا قط ہوگا یہ نہیں ظاہر ہوتا، وہ میں ان کے لکھنے سے نقل کیا کرتا تھا۔ میرے ذہن میں حروف کی اشکال نقش ہو گئی تھی کہ حبیب احمد صاحب جیم کیسے لکھتے ہیں، سواد کا گھیرا کیسے بناتے ہیں، عین کا کیسے، عین اور جیم جے ہے کہ عین غین ان کا ایک طرح سے بنتا ہے، سین شین اور سواد زواد کا نون کا یہ ایک طرح سے بنتا ہے، یہ دائیں سے بائیں جا رہے ہوتے ہیں اور وہ بائیں سے دائیں دائرہ بنتا ہے۔ خوشنویسی ان کی دین ہے، اللہ کی دین ہے اور ان کی دین ہے، اور میری خوشبختی تھی کہ ایک خوشنویس میرے استاد تھے، ماشاءاللہ، فقیر منش انسان تھے، سادہ لباس میں بھی تھا سادہ، اور بلکہ ان کی چہرے کی خد و خال اور لباس کی تراش خراش جو تھی، داڑھی کی تراش خراش، بالوں کی، وہ بتاتی تھی کہ ان کا ایک دینی گھرانے سے تعلق ہے۔ سو ایک دھیمی سی مسکراہٹ سدا تروتازہ رکھنے والی اور رہنے والی، وہ مجھے یاد ہے۔ میں نے ان کا غصہ کبھی نہیں دیکھا، مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کبھی کسی کو ڈانٹا ہو، کبھی کسی کو ترش لہجے میں تلخ لہجے میں مخاطب کیا ہو۔ پیار کرتے تھے اور مسکراتے رہتے تھے۔ ان کا میری زندگی پر بہت بڑا اثر ہے، ان کے کردار کا، ان کی گفتار کا مجھ پر بہت بڑا اثر ہے۔ ایسے ہی ایک پھول شاہ صاحب اور گلزار صاحب، میں کبھی کبھی ان کا ذکر کروں تو گل و گلزار کہتا ہوں، پھول شاہ گل ہوتے ہیں اور وہ گلزار ہوتے ہیں، شاعر ہیں تو اس قسم کے مرکبات تو آپ بنائیں گے۔ گل و گلزار قسم کے لوگ تھے۔ ہمیشہ گلزار صاحب کو میں نے ہنستے دیکھا، ہمیشہ ہنستے دیکھا۔ رنگ ان کا سانولا تھا، چیچک کے داغ بھی تھے چہرے پر، لیکن ان کے کردار نے ان داغوں کو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان داغوں پر کسی کی نظر یا توجہ ٹکی۔ ان کی شخصیت میں جو نکھار تھا، جو مسکراہٹ تھی ان کی، جو ہنسی تھی ان کی، جو بے باکی تھی، اس میں ہم تو گم رہے، ہمیں ان کے چیچک کے داغ نظر نہیں آئے۔ ان کی شفقت اور محبت اس پر غالب تھی۔ ایسی پھول شاہ صاحب سادہ، یہ کامرا گاؤں کے رہنے والے تھے، سادہ لباس، بڑی ساری لمبی چادر بھی رکھی ہوتی تھی، بلند آہنگی ان کی علامت تھی، اونچی آواز میں بولتے تھے، ہنستے تھے تو بہت اونچی آواز میں کہا لگایا کرتے تھے۔ یہ تو ان کی ذات پر میں بات کر رہا ہوں۔ تدریس تو میری چند لوگوں نے، کسی سے ریاضی پڑھی ہے، کسی سے اردو پڑھی ہے، کسی سے انگریزی پڑھی ہے۔ ریاضی میں نہ مجھے دلچسپی تھی، نہ میرے استاد اس میں ایسی کشش پیدا کر سکے کہ میں اس کی طرف راغب ہوتا۔ وہ جیسا خشک مضمون تھا ایسے استاد بھی خشک تھے، مجھے ریاضی سے رغبت نہیں، یا نیچر سمجھ لیں ایسی تھی کہ میں جمع تفریق کے چکر میں پڑا ہی نہیں، ہنسوں کے چکر میں، اور اب بھی میری زندگی میں وہ بات شامل ہے، میں جمع تفریق نہیں دیکھتا، تقسیم پر میرا ہے عقیدہ۔ جہاں تک تعلق ہے دیگر مضامین کے پڑھانے کا، ان میں گلزار صاحب اور پھول شاہ صاحب کا بہت حصہ ہے۔ انگریزی کا پہلا مدرس جو مجھے میسر آیا وہ ماسٹر چراغ صاحب تھے۔ اب یہ بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی نا، چھٹی میں جب انگریزی لکھنی تھی، وہی ہاتھ جو دائیں سے بائیں الف بے پے تے سے لکھتا تھا، اب اسی نے بائیں سے دائیں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ زبان بھی اور تھی اور لکھنا کا رخ بھی بدل گیا تھا۔ ایک ماہر، بالکل ایسی جیسے حبیب احمد صاحب ماہر کے خطاط تھے، ایسے ایک ماہر کی ضرورت تھی۔ وہ چراغ دین صاحب کی صورت میں مجھے میسر آیا، اور میں نے لکھائی اور ابتدائی انگریزی جس میں الفابیٹس
ABCD सीखना और अल्फाज, सादा अल्फाज वो तो वहाँ तक मैंने सीख ली। लिखने का हुनर मैंने उनसे सीखा, अंग्रेजी लिखने का। कौन सा हरफ 3 ऊपर वाली 3 लकीरों में होगा, कौन सा नीचे वाली 3 लकीरों में, कौन सा दरम्यान वाली 2 लकीरों में। ये भी मुझे वहीं से पता चला कि जो ये 4 लकीरें हैं, उफ की खतूत हैं, इनके ऊपर आप अगर एक हरफ 45 दर्जे पर बना रहे हैं, एक हरफ की बुलंदी, तो फिर सबकी 45 दर्जे पर होगी, तो आपकी खूबसूरत होगी लिखाई, वो खुशनुमा लगेगी। उम्मीदन अगर उस पर लिख रहे हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की है। देखें, मैं पिछले कुछ अरसे से जब मीर का मुताला कर रहा था, तो मुझे ये बात बड़ी हैरान कौन मेरे लिए थी कि आप अगर मीर के अशार पढ़ना शुरू करें और जो उसने जो अपने अशार जो हैं वो लफ्ज़ जो हैं अपने शेर में रखे हैं, अगर तो वो सीधे हरूफ हैं तो वो पूरे पूरे शेर के अंदर सीधे होंगे, अगर वो तिरछे हैं तो वो सारे जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा। अब देखिए ये इतनी जो हिसियात है वो मीर के ने अपनी जमालियात अपने शेर के अंदर रखी कि अगर खड़े हरूफ हैं तो सारे खड़े हरूफ हैं, और उनकी ऊंचाई और उनकी बुलंदी और उनका हुजम जो है वो भी खूबसूरत सोती आहंग के साथ जब वो तहरीर होते हैं तो हम शक्ल भी अब ऐसे कितनी मतलब खूबसूरत बात। जैसे आपने ये कहा कि आप एक ही उस पैटर्न में आप पैटर्न पर जो है वो आप लफ्ज़ जो है वो करते थे। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने बात की कि आपके असातिज़ा का आपकी शख्सियत के ऊपर एक अच्छा खासा किरदार जो है वो ज़ाहिर है, और वो आपकी शख्सियत का हिस्सा भी, उनकी बहुत सारी खसूसियात ऐसी हैं जो आपकी शख्सियत का हिस्सा बनी हैं। तो आज के जो असातिज़ा हैं वो जैसे मैं अपनी अगर मिसाल दूँ, हमारे ज़माने में भी ज़ाहिर है कि बहुत अच्छे असातिज़ा गुज़रे, और मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैंने बहुत अच्छे अपने असातिज़ा से मैंने पढ़ा। कि बहुत सारे ऐसे भी थे कि ज़ाहिर है वो जब उर्दू से, अब मैं सोचता हूँ कि वो उर्दू उनको कितनी आती थी, वो कैसे करते थे। आज का जो उस्ताद है वो तो डिजिटल उस्ताद मैं उसको कहता हूँ। बिल्कुल, तो वो उसको तो इस कद से कोई गरज नहीं है कि एक वो इतनी खुशखती लेकर आए, और वो तालिब इल्म को क्या किरदारी तौर पर वो अपने सिखा रहा है आज। मुझे इजाज़त दें तो वो जो पहला आपका सवाल था उसमें कुछ असातिज़ा के सिर्फ नाम ले लूँ। जी बिस्मिल्लाह। ऐसा ना हो कि मैं कहीं पकड़ा जाऊँ, गिरफ्त में आ जाऊँ कि मेरे मोहसिन थे कुछ उस्ताद, उनका जिक्र हूँ, मैं नाम ले लेता हूँ। मेरी जो ड्राइंग कोई थोड़ी बहुत नज़र आती है ना, मैं कोई रंगों से भी खेलता हूँ, कोई खतूत से भी खेलता हूँ। ये राना मोहम्मद इकबाल साहब की नवाज़िश है, उनकी निगरानी में मैंने ड्राइंग सीखी। और अंग्रेज़ी जो मुझे टूटी फूटी आती है, या ग्रामर जितनी मैं जानता हूँ, वो यूँ कह लें कि राजा खान साहब ने 8वीं में जो ग्रामर पढ़ाई थी उस पर प्लस्तर किया हाजी करमदाद साहब ने, बुनियादें मजबूत की, पत्थर उन्होंने रखे थे, सीमेंट उन्होंने डाला। उसी ग्रामर पर, उसी अंग्रेजी पर मैंने FA भी किया, BA भी किया, MA में तो खैर उर्दू में की अंग्रेजी की जरूरत नहीं थी, B.Ed में किया, और फिर उसी से इस्तेफादा मैंने सारी ज़िंदगी किया। मुलाजमत में जो सरकारी और दफ्तरी ख़त किताबत अंग्रेज़ी में होती थी, अगर मैंने करमदाद साहब से वो अंग्रेज़ी ना सीखी होती हाजी करमदाद साहब से, तो मैं फेल हो जाता। और एक बात नुक्ते की, आपका सवाल का फिर जवाब देता हूँ। मैंने ये देखा है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल का सदर मुअल्लिम होना, या हाई स्कूल का हेड मास्टर होना, या फिर किसी तहसील का अफसर होना, या ज़िले का अफसर होना, ये वो शख्स नहीं कर सकता जिसकी स्पीकिंग पावर नहीं है और राइटिंग पावर नहीं है। ये मेरा मुशाहिदा भी है और फिर मेरा तजुर्बा भी। मेरी अगर मैंने ज़िंदगी में कोई कामयाबी मुलाजमत के दौरान समेटी है, कामयाबी की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ जैसे कि मुझे बोलना भी आता था और मुझे लिखना भी आता था। मेरे सबॉर्डिनेट्स हमेशा इससे मुतासर है कि ये लिखना बोलना जानता है। और बाकी जो मैंने ज़िंदगी मुलाजमत की है महकमा तालीम में, वो मेरा अपना उसने अखलाक था जो कुछ वालिदैन की तरफ से विरसे में मिला था, कुछ असातिज़ा की तरबियत से, और कुछ दोस्त भी ऐसे मेहरबान मिले थे। वो मेरा
लहजा, मेरा उनसे रवैया, मेरी उनसे गुफ्तगू, उसने लोगों को इतना मुतासर किया कि वो कमाई मैं आज तक खा रहा हूँ। मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मेरी इज्जत उसी तरह से की जाती है। सफ़ेद रीश लोग मिलते हैं जो बताते हैं मैंने फलां जमात में आपसे पढ़ा था। कोई कहता है जी मैं आपके मातहत फलां स्कूल में मुलाजिम हुआ था, अब मैं रिटायर हो गया हूँ, वगैरह वगैरह। तो जो बात आज के उस्ताद की आपने की है, ये तो आपने मेरी दुखती रंग पे हाथ रखा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक उस ज़माने का उस्ताद जो है वो आज के उस ज़माने के उस्ताद को किस हैसियत से, मैं गुजारिश करता हूँ, एक तकाबली जायजा पेश करता हूँ। अक्सर उस्ताद हमारे मिडिल जेबी होते थे, कुछ एसवी होते थे टीचर, मैट्रिक एसवी, मैट्रिक फर्स्ट में उनको एसवी में दाखिला मिलता था, सीनियर वर्टिकल टीचर जैसे कहते थे। वो उस्ताद मिसाली उस्ताद थे। मिडिल जेबी उस्ताद जो थे, मिडिल पास और उसके बाद जूनियर वर्टिकल टीचर की सनद थी, वो मुकम्मल उस्ताद थे। वो उन्होंने पढ़ा था या उनके कोर्स में था, यानी मेरा मुशाहिदा ये कहता है कि वो बच्चों की नफ्सियात से मुकम्मल तौर पर वाकिफ थे और बच्चों से उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव, उनकी गुफ्तगू उस बच्चे की नफ्सियात के मुताबिक होती थी। कभी ऐसी बात नहीं हुई मेरी ज़िंदगी में जो मेरे मिजाज के खिलाफ ऐसी हुई हो कि मुझे उस उस्ताद से नफरत हो गई हो या स्कूल से नफरत हो गई। प्यार ही प्यार था। जबकि आज का उस्ताद कहता है जब से हुकूमत ने मार नहीं प्यार का नारा लगाया है, हमारी बात कोई नहीं मानता। मेरा कहना ये है, मेरा मौक़िफ़ ये है कि प्यार जो है वो मार से ज़्यादा मौसर ज़रिया है, लेकिन हमारे उस्तादों को मारना आता है, प्यार करना आता नहीं। प्यार बहुत बड़ा हथियार है किसी की तरबियत के लिए, किसी को तालीम देने के लिए। दूसरी बात, मैं अपना मौक़िफ़ नुक्ता नज़र बयान कर रहा हूँ, हो सकता है आप मुझसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। मेरा मुशाहिदा भी है और दावा भी है कि इस वक्त महकमा तालीम में, तालीमी अदारों में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है चाहे वो हाई स्कूल है, एक भी मुदर्रिस ऐसा नहीं है जो किसी तरबियती अदारे से बाकायदा तरबियत करके आया हो और पढ़ा रहा। बेशक हमारे मौजूदा उस्ताद जो अब भर्ती किए जा रहे हैं वो BSc है, MSc है, अपने सब्जेक्ट्स पर उन्हें पूरा है, लेकिन इल्म का ज़ख़ीरा होना और बात है, उस ज़ख़ीरे को आगे डिलीवर करना वो और बात है। इस वक्त जो मुझे महसूस होता है, अव्वल तो हमारे उस्ताद के इंतहाई माज़रत, सारे असातिज़ा से माज़रत के साथ, इनके पास इल्म नहीं है। ये मैट्रिक के बाद भर्ती हुए तो बस मैट्रिक की है, ये FA के बाद भर्ती हुए हैं तो बस FA। कुछ लोगों ने तरक्कियाँ, तनख्वाह में इजाफी तरक्कियाँ लगवाने के लिए BA किया, B.Ed किया, लेकिन ये एक हकीकत मकसद सिर्फ वो था। तहसील इल्म नहीं थी, बल्कि तहसील इल्म नहीं थी। एक इस वक्त असातिज़ा के पास इल्म नहीं है, अगर है किसी के पास तो वो आगे मुंतकिल करने का हुनर और स्किल नहीं है उसके पास, वो ट्रांसमिशन नहीं कर सकता, वो ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। और अगर ये दोनों बातें खुशकिस्मती से हैं तो उसके दिल में दर्द नहीं है। ये बहुत अहम उसके जो एहसास है बच्चे के लिए, जो प्यार है, जो उसके जज्बात हैं, वो नहीं है जो बाप के अपने बेटे के लिए होती है। उस्ताद के दिल में बच्चों का एहसास नहीं है। सारे असातिज़ा मुझसे इस बात पर नाराज होते हैं, और किसी ने ये इंटरव्यू सुन लिया तो वो भी नाराज होंगे। तनख्वाह के लिए हम नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह के लिए नौकरी। यहाँ एक बात और भी गुस्ताखी, गैर मुतल्लका बात आ गई। मेरे ख्याल के मुताबिक सरकार का शायद ही कोई मुलाजिम वो काम कर रहा हो जिस काम की वो तनख्वाह ले रहा है। क्योंकि मेरा अपना ख्याल ये है, मेरा कहना ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है वो पब्लिक सर्वेंट होता है। वो जिस सीट पे भी बैठे हुए, जिस शोबे में, जिस महकमे में है, उसका बुनियादी फ़र्ज आवाम को सहूलियात मुयस्सर कर, उससे फैसिलिटेट करना है अपनी सर्विसेज के जरिए, अपनी खिदमत। उसकी खिदमत ये है, तनख्वाह उसे इसकी मिलती है कि एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। जबकि हमारे पब्लिक सर्वेंट कहते हैं मैं सरकार में नौकर हूँ, मैं गणितज्ञ में नौकर नहीं। मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ उस्ताद जो है ये सिर्फ उनके बाप के क्या, बच्चों के भी मुलाजिम हैं, और इस पर फख्र करना चाहिए कि हम आने वाली नस्लों की तरबियत कर रहे हैं और उन्हें तालीम। देखिए, आपका जो ज़माना गुज़रा, जिस ज़माने में आप तहसील इल्म भी कर रहे थे और फिर उसके बाद आप मुअल्लिम भी हुए,
میں اکثر ابھی پچھلے دنوں ہی رزلٹ بھی اناؤنس ہوا اور اس میں میں نے دیکھا کہ بچوں کے جو مارکس تھے وہ 1095 1099 یہ جو فگر کی گیم چل پڑی. اب ہم کوئی فیض نہیں پیدا کر سکے, ہم کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہیں پیدا کر سکے, ہم نہ سائنسدان پیدا کر سکے ہیں, نہ ہم کوئی اچھا ادیب شاعر اب فیض کے بعد پیدا کر سکے ہیں. تو اس طرف توجہ تو ظاہر کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس ایک اعلیٰ جو دماغ ہیں جو قوم کو ایک بناتے ہیں اور اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ اب ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہے. ہاں ہم نے نمبر تو حاصل کر لیے, 1100 میں سے 1099 بھی نمبر حاصل کر لیے, لیکن اگر اسی طالب علم سے اگر ہم کوئی انٹلیکچوئل قسم کے ہم ڈیمانڈ کریں, سوال کریں, یا یہ دیکھنا چاہیں کہ اس کے اندر کتنا انٹلیکٹ تھا یا کتنا اپنے سبجیکٹ کو سمجھ سکا ہے, تو وہ مجھے ذاتی طور پر مفقود دکھائی دیتا ہے. میں آپ پر کراس کوشچن کروں گا سر. یہ جو شعبہ جس میں انحطاط کا میں اظہار کر رہا ہوں کہ یہ زوال پذیر ہے, تدریس کا شعبہ, محکمہ تدریس کا عمل زوال پذیر ہے, اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کوئی نگران بھی تو ہونا چاہیے. میں انتہائی افسوس سے کہوں گا, معذرت کے ساتھ اپنے سینئر افسران سے, ضلع کے افسران سے, ڈویژن کے افسران سے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ افسر جتنے ہمارے اس وقت بیٹھے ہوئے انہوں نے تدریس کی ٹریننگ تو لی ہوگی, کہیں نہ کہیں سے بی ایڈ تو ضرور کیا ہوگا. اب 19ویں یا 20ویں اسکیل میں پہنچے ہیں تو اسی زمانے میں بی ایڈ کیا ہوگا جب سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور میں ٹریننگ دی جاتی تھی. اب وہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن بن گئی ہے, یہ تو یقیناً کیا ہوگا. لیکن جس سیٹ پر بیٹھے اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. اسکول جو مدرس بیٹھا ہوا ہے اس کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں, اس سے کچھ اور توقعات وابستہ ہیں قوم کی. جو ادارے کا سربراہ بیٹھا ہوا ہے اس کی ذمہ داریاں اس سے مختلف نوعیت کی ہیں, اس کی بھی تو کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے, اس کی بھی کوئی تربیت ہونی چاہیے. ایڈمنسٹریشن مذاق نہیں ہے کہ آ کے ایک آدمی بیٹھ جائے سینیارٹی کی بنیاد پہ. اوپر تک ہمارا یہی حال ہے, اوپر تک ڈویژنل لیول تک, پنجاب لیول تک جو ہمارے افسر بیٹھے وہ سینیارٹی کی بنیاد پر بیٹھے. گریڈ 20 ایوارڈ ہو گیا تو 20 کی پوسٹ پہ بٹھا دیے گئے ہیں, 90 پہ بٹھا دیے گئے. ٹریننگ نہیں ہوئی. حتیٰ کہ ہمارے اساتذہ جو اس وقت بھرتی ہو رہے ہیں یہ اپنی بنیادی تعلیم جو ہے وہ مان لیتے ہیں بہت اچھی, وہ بی ایس سی ہے یا ایم ایس سی ہے, ان کے پاس نالج فرض کر لیتے ہیں کہ اپنے سبجیکٹ کو بہت ہے, لیکن وہ اسکل ان کے پاس نہیں ہے پڑھانے والی. تو اوپر جو ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی اسکل نہیں ہے ایڈمنسٹریشن. یہ کتنے افسوس کی بات ہے ملک صاحب کہ فوج کا ایک افسر سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی کیا جاتا ہے, اس کو فزیکل بھی چیک کیا جاتا ہے, اس کی سائیکی بھی دیکھی جاتی ہے, اس کا مینٹل ٹیسٹ, اس کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ, اس کا آئی کیو دیکھا جاتا ہے. ساری فٹنس کے بعد سلیکشن اس کی پہلے ہوتی ہے, بعد میں سخت ٹریننگ اس کی ہوتی ہے. یہ علم یہ نہیں ہے کہ استاد جو ہے اس کی سلیکشن ہو جاتی ہے بغیر کسی ٹریننگ کے اور وہ سیدھا اسکول میں پڑھانے کے لیے چلا جاتا ہے. میرا کہنا یہ ہے, میری گزارش ہے ارباب اختیار سے اگر کوئی سن لے اور مان لے کہ استاد کی سلیکشن اس کی فزیکل فٹنس دیکھی جائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کلاس میں جائے تو اسے دیکھ کر بچے ہنسنے لگے, ایک ٹانگ چھوٹی ہو, ایک آنکھ میں کوئی نقص ہو, سنتا نہ ہو, اونچا سنتا ہو, بولتا ہو تو تتلاتا ہو. یہ ساری فزیکل فٹنس, حتیٰ کہ وائس کوالٹی بھی, آواز کی کوالٹی بھی اس کی چیک ہونی چاہیے کہ کیا اس کی آواز کمرہ جماعت کے آخر میں بیٹھے بچے تک پہنچتی ہے. اس کے چال ڈھال میں, چلنے پھرنے میں, بولنے میں ایسا نقص تو نہیں جس پر بچے اس کا مذاق اڑائیں. اس کی شخصیت کا احترام جبھی ہوگا جب اس کی جسمانی ساخت بھی ٹھیک ٹھاک ہو اور اس کے اعضاء بھی سلامت ہوں اور وہ اچھی طرح بول بھی سکتا اور سن بھی سکتا اور بچوں کی نفسیات بھی اسی پڑھائی جائے. میری گزارش ہے ارباب اختیار تک یہ اگر پہنچ جائے آپ کے توسط سے کہ اساتذہ کی سلیکشن اس معیار پر کریں جیسے آپ فوج کے آفیسر کو بھرتی کرتے ہیں, وہ جانچتے ہیں کہ ہمارے کام کے لیے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کو ٹریننگ, اور ٹریننگ ان کی ایسی ہی ہو جیسے کسی اور. یہ بہت میں تو سمجھوں دکھ کی بات ہے کہ جنگل کا سپاہی تو ٹریننگ کے لیے جاتا ہے نوکری پر آنے سے پہلے, پولیس کا سپاہی بھی جاتا ہے, پٹواری کو بھی ٹریننگ کرائی جاتی ہے, حتیٰ کہ ڈرائیور بننے کے لیے بھی کتنا عرصہ کنڈکٹری کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کو اسٹیئرنگ پر بٹھایا جاتا ہے. یہ استاد ایسے ہیں کہ آپ اسے اپائنٹمنٹ لیٹر دیتے ہیں, اس کی ڈگری دیکھ کر
डिग्री क्या बताती है? डिग्री बताती है इसने मार्क्स कितने हासिल किया। आपने मार्क्स के मुताबिक बात की नहीं। ये मार्क्स की दौड़ इसलिए शुरू होगी है, नंबरों की दौड़ इसलिए शुरू होगी है कि भर्ती करते वक्त, मुलाजिम करते वक्त उनकी डिग्री में हासिल करदा नंबर देखे जाते हैं, उनकी हासिल करदा इल्म उनका नहीं जांचा जाता। वो डिग्री बता देती है कि इसने 95% नंबर लिए हैं तो ये तो बहुत सही है, बहुत ज़्यादा है, जबकि नंबर हासिल करने के 2 नंबर तरीके भी मौजूद हैं और सारा महकमा जानता है। मैं ये गुस्ताखी करूँगा आपके तवज्जुह से ये कहने की कि हमारा निसाब भी दुरुस्त नहीं है, निसाब साज अदारे को दुरुस्त कर दिया जाए, दरसी किताबों की इस्लाह की जाए, उसके बाद असातिज़ा की तरबियत का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, उसके बाद असातिज़ा की सिलेक्शन जो की जाती है वो मार्क्स के पर की जाती है। हमारे इम्तहान का सिस्टम भी नाकिस है और इम्तहानी पर्चा जात की एवेल्यूएशन का सिस्टम भी नाकिस है। और नंबर देखकर जो आप मुलाजमत दे देते हैं बंदे को, वो नंबर तो हमारी टीचर भाई दे रहा। मेरे भाई मेरी निगरानी में, मैं मार्किंग सेंटर्स का सुपरवाइजर रहा हूँ, मैंने देखा है असातिज़ा को मार्किंग करते हुए। चूँकि हर पेपर को देखने की मुआवजा मिलता है तो वो तादाद की ज़्यादा से ज़्यादा आज देखने वो टिक किए जाते हैं अपनी मर्जी से, किसी 5 के लगा, अगले के 6 लगा दिए, के 7 लगा दिए, फिर रिवर्स लगा लिया, अगले के 6, अगले के 5, फिर 4 लगा, फिर 5, 6, 7, इस तरह 10 में से नंबर देते हैं। ये आपकी लक है, आप 7 ले रहे हैं या 8 ले रहे हैं, अपने लिखे पर नहीं ले रहे, वो उस्ताद की नीयत। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना ये कि आप एक बच्चा जो है वो ब्रिलियंट है और उसने एक किसी सब्जेक्ट को समझा और अपने लफ्ज़ में अल्फाज में बयान कर दिया तो उसको मार्क्स ही नहीं मिलते। जो उस्ताद ने सुने हुए नहीं, पढ़े हुए नहीं, उसको मार्क्स ही नहीं मिलते। उसने तो किताब का एक सफ़ा दिया होता है उस्ताद ने, ये कल याद करके। कायदे आज़म के 14 नुकात रटने के बावजूद मैं दावे से कहता हूँ आज भी किसी बच्चे को याद नहीं। वो इम्तहान में आएगा तो या वो पर्ची साथ ले जाएगा या वहाँ को लिखा देगा। तालीम, हमारी तालीम के मुतालिक आपका सवाल किए बगैर मैं अपने दिल की भड़ास निकाल दूँ। हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स ऑफ एजुकेशन आर नॉट वेल डिफाइंड। हमारे मकासद तालीम मुतय्यन नहीं है और जो सामने नजर आ रहा है वो है तालीम बराए हुसूल सनद, बराए मुलाजमत। तालीम मुलाजमत के हासिल की जा रही है, वो मुलाजमत सनद की बुनियाद पर मिलती है। हम तालीम सनद के लिए हासिल कर रहे हैं और वो सनद हासिल करनी है असातिज़ा की मदद से और नाजायज़ वसाइल से। अच्छा, बहुत ज़्यादा हम संजीदगी की तरफ, आप अदबी थोड़ी सी फ़िज़ा की तरफ आते हैं कि हमारे अटक में बहुत अरसे से एक अच्छी फ़िज़ा शेर की रही है, अदब की रही है, जहाँ पर पूरे ज़िला में तहसील पिंडी घेब हो, फतेह जंग हो, खुद अटक हो और भी हसन अब्दाल हो, ये सारी तहसील बहुत अच्छे नामवर अफसाना निगार जैसे हमीद शाह साहब हैं, मिर्ज़ा हामिद बेग साहब हैं, इज़हारुल हक साहब इतने अच्छे हमारे अफसानों में, अहमद जावेद साहब, अहमद दाऊद साहब, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। तो आज की जो फ़िज़ा है शेर की यहाँ पे पूरे अटक में बशमूल तमाम तहसीलों के, आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि हौसला अफजा है, लोग शेर जो है वो कह रहे हैं, क्योंकि आजकल एक फ़िज़ा अजीब सी चल पड़ी है कि जो शेर कह रहे हैं ना मलिक साहब, उनकी शायरी फ़िज़ा साजगार करने के लिए है, साजगार फ़िज़ा को जन्म दे रही है उनकी शायरी। खुशी होती है, कभी कभी हैरत भी होती है कि इतना अच्छा शेर भी कहा जा सकता है, और आपके कलम कबीला के नौजवान बहुत अच्छा शेर कहते हैं। मैंने जो सुने हैं, कल रात भी मैंने उन्हें सुना है, आपको भी सुना, शायरी बहुत अच्छी हो रही, लेकिन हर जगह नहीं हो रही। ये जो सीख कर शायरी की जाती है, मैं तो नहीं समझता कि सीखने के बाद अच्छी शायरी होती है। शायरी तो मैं बल्कि ये कहता हूँ कि शायर तो बाय बर्थ शायर होता है, इनबॉर्न होता है वो फन उसके पास। वो कब कली खिलती है ये उसके मौके मुयस्सर आने पर है कि कहाँ जाके उस पर ये ट्रिगर होता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, और वो कहना शुरू करता है, और फिर उसकी हौसला अफजाई करते हैं आप जैसे लोग, तो वो सामने मंजर आम पर आता है। ये जो लोग फेलन फायलन के चक्कर में हैं, मैं नहीं समझता ये शायर है, ये मिस्त्री हैं सर। जैसे एक लोहार कोई कुछ बना रहा है तो उसके पास एक मेमार है, उसको पता है साल रखनी है,
تاکہ عمودی ہو اس کی اٹھائی ہوئی دیوار، لیول رکھنا ہے تاکہ وہ افقی ہو صحیح، ایک طرف سے نیچے اور ایک طرف سے اوپر نہ ہو، اور گنیا رکھنا ہے کہ میں نے 2 دیواروں کو جہاں جوڑا ہے وہاں 90 درجہ کا زاویہ بن رہا ہے۔ یہ فنکار نہیں ہے، یہ کاریگر ہے۔ فنکار وہ ہے جس کی نظر بتاتی ہے کہ یہ کونا ٹھیک نہیں ہے، یہ جو اس کی لکیر بنی ہے 2 دیواروں کے ملنے سے، یہ پلستر ٹھیک نہیں ہوا اس لیے یہ ٹیڑھی ہے۔ یہ فنکار جانتا ہے۔ ظاہر اس کی آنکھ میں جمالیات یہی ہوتی بات ہے، جمالیات جس کے اندر تناسب، توازن، تواتر، تسلسل، ڈسپلن جسے آپ کہتے ہیں، وہ ڈسپلن خدا داد ہے۔ وہ اس کو اپنا ذہن خود اس کا ادراک بتاتا ہے کہ نہیں یار یہ مصرع کچھ لمبا ہے، یہ چھوٹا ہے، کچھ فالٹ ہے، اور وہ فالٹ خود درست کر لیتا ہے۔ فعل فاعل مفعول سیکھنے کے بغیر وہ کر لیتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ اوزان پڑھ کر شاعری کی ہے وہ پھر بیچارے اس چکر میں پھنس جاتے ہیں کہ یہ لفظ زیادہ خوبصورت ہے لیکن یہ یہاں لگاتا ہوں تو کچھ وزن گڑبڑ ہو جاتا ہے، اور جس سے ٹھیک ہوتا ہے یہ لفظ ثقیل نہیں ہے، خوبصورت نہیں، لطیف نہیں، وہ پھر ایسی ہی شاعری کرتے ہیں۔ ظاہر تو شاعری شاعر تو کہیں پیدا اندر سے جنم لیتی ہے، شاعر پیدا اندر سے ہوتا پھوٹتی ہے، اس شاعری کی فضا اس کو شاعر بناتی ہے، جو اس کو اس کے پھولنے پلنے کے لیے ضروری ہے وہ اسے میسر آ جائے تو وہ شاعر بن جاتا ہے، ادروائز پھر وہ کوشش کرتا ہے یار میری بھی رسالے میں چھاپ۔ اچھا، غزل لکھتے لکھتے آپ نے دوہے لکھے، ہاں، ہمارے پاس فضا نہیں تھی دوہے نہیں کی، ہے، نہیں ہے، تو اس میں ایک بڑے ہمارے لیے ظاہر خوشی کی بات ہے کہ اٹک میں ایک دوہے لکھنے والا شاعر جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ کراچی میں تو بہرحال جمیل صاحب موجود تھے، اور باقی شہروں، بڑے شہروں میں جو ہے وہ موجود ہیں، تو یہاں پر یہ آپ کو کیسے ودیعت ہوا کہ دوہے لکھنے ہیں؟ سچی بات ہے میں اپنی غزل سے مطمئن نہیں تھا، ایک بات، دوسرا یہ جو ہے نا تنوع، ویرائٹی، یہ میری نیچر میں ہے۔ میں ماحول میں تبدیلی چاہتا ہوں، میں زندگی کے آداب میں بھی تبدیلی، مثبت تبدیلی چاہتا ہوں۔ رنگا رنگی ہے میرے اندر، یہاں شاعری بھی ہے، یہاں مصوری بھی ہے، یہاں موسیقی بھی میرے اندر ہے، یہاں عشق بھی میرے اندر ہے، محبت بھی ہے، خلوص بھی ہے، خدمت بھی میری نیچر میں شامل ہے۔ تو میں مطمئن نہیں ہوا اپنی غزل سے، لوگوں نے مجھے شاباش دی، پذیرائی بھی ہوئی، لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اچھی غزل کہی۔ ہو جاتی ہے ایک آدھ غزل تو ہر شاعر سے ہو جاتی ہے، میں نے بھی 2-4 ایسی کہی نہیں، آپ کو ماشاءاللہ، اس میں ہم تو آپ سے، آپ کی شعر سے سیکھتے آئے ہیں۔ اگر ملک صاحب میں غزل میں نے کوئی کام کیا ہے تو وہ سامعین کی تحسین کا نتیجہ تھی، اور سامعین کی تحسین کی مجھے کبھی طلب نہیں ہوئی۔ کبھی کسی بڑے شاعر نے کہہ دیا نا، جیسے سعد اللہ کلیم صاحب کی صدارت میں نے پہلا مشاعرہ پڑھا تو انہوں نے مجھے بہت داد دی، مجھے ہمت ہوئی کہ میں دوسرے دن میں اور غزلیں بھی دکھاؤں، اور جب دکھانے کے بعد انہوں نے کہا تمہیں کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد تو مجھے شاعر ہونا ہی تھا، اپنے آپ کو شاعر سمجھنا چاہیے تھا۔ جی، محبوب خزاں نے کہا تھا کہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا نہیں ہوتا، اس میں کوئی تیسری صورت نہیں ہوتی۔ یہ جو کبھی کبھی میرے پاس آ جاتے ہیں شاعر بننے کے لیے، انہیں تو میں یہ کہتا ہوں بابا تم شاعر ہو نہیں سکتے، ہوتے تو میں تم سے بات کرتا، تم ساری عمر نہیں ہو سکتے۔ جیسے میں انور مسعود صاحب خط لکھا ان کو میں نے، تو میں نے کہا کہ میرے شعر کی اصلاح کیجئے، تو انہوں نے خط میں لکھا ہے، انہوں نے ایک مختصر جواب دیا کہ مچھلی کو پانی میں جو ہے وہ تیرنا نہیں سکھایا نہیں جاتا، بس صرف اتنا ان کا جواب تھا۔ پھر مجھے یہ باور ہوا کہ یہ فطری طور پر ہی اگر مجھ میں ہوا تو کچھ کر لوں گا، نہیں تو نہیں کر پاؤں گا۔ بالکل بالکل صحیح۔ تو آپ دوہے کی بات کر رہے تھے، ایک تو یہ ہے ملک صاحب، میری پیدائش ہے 44 کی، 50 میں اسکول میں تھا، سن 54 میں جب میں 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا، اس وقت بھی گھر میں گراموفون تھا، جس آبادی میں یہاں جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سن 48 میں جگہ خرید کر تعمیر کی گئی، یہاں بجلی نہیں تھی، 63 میں یہاں بجلی آئی، تو ہمارے ہاں ٹی وی تو آیا ہی نہیں تھا اس وقت تک، تو ریڈیو کی سہولت بھی میسر نہیں تھی، اور سیل سے چلنے والے ٹرانزسٹر بھی اتنے عام نہیں ہوئے تھے۔
تو گراموفون پر ہم گزارا کرتے تھے. میرا بچپن گراموفون سنتے ہوئے گزرا. میری شاعری میں اس کا بھی حصہ ہے. وہ جو گانے میں ایک پیمانے ہیں نا گانے کے، وہ مصرے کے بھی پیمانے ہیں. تو جیسا مصرع ہوتا ہے اسی طرح اس کی کوئی لے سر کا بھی پیمانہ ہوتا ہے. کچھ وہ یہ دونوں یک وقت میرے اندر سرایت کرتی رہی، شاعری بھی اور موسیقی بھی. پتہ نہیں بات کہاں سے چلی تھی، آپ نے کوئی دوہے کے حوالے سے. دوہے کے حوالے سے. وہ جو میں فلمیں دیکھتا رہا ہوں نا اس زمانے میں، انڈین فلمیں، پاکستانی فلم انڈسٹری موجود تھی لیکن ڈومینیٹ کر رہی تھی انڈین فلم انڈسٹری. وہ جو اس وقت کے گیت تھے اور بعض فلموں میں مکالمے بھی، ان سے کچھ ہندی الفاظ بھی میرے معلومات میں اضافہ کرتے رہے، میرے ذخیرہ الفاظ میں شامل ہوتے رہے. اور خاص طور سے گیتوں میں جب کہیں ایسے الفاظ آتے تھے تو مجھے بہت کشش ہو محسوس. پھر اتفاق سے میں نے کہیں بھگت کبیر کے کوئی دوہے پڑھے. اس کے بعد مجھے کیا نام ہے، اب مجھے نام بھی بھول گیا، بہت مشہور شاعر ہیں ہمارے، میرے پاس مجموعہ بھی پڑھا لیکن اب مجھے نام بھول گیا. میں نے دوہے کسی سے پڑھے. آخری تحریک مجھے یوں ملی کہ ایک تو دوہے لکھ رہا تھا اپنا خاور چودھری، اس نے مجھے کچھ پڑھائے. میں سچ بولنے سے باز رہ نہیں سکتا، مصلحتاً بھی جھوٹ نہیں بولتا، مجھے نہیں اچھے لگے. میرے ذہن میں آیا کہ یہ میں کر سکتا ہوں. تو ایک رات مجھے، رات نہیں صبح ارلی ان دا مارننگ، مجھے ٹیلی فون کی گھنٹی نے جگایا. میں جاگا ہوں، اٹینڈ کیا تو یہ موبائل فون نہیں تھا. مجھے ملک اعظم صاحب کہتے ہیں کہ یار میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے، تمہاری ایک نئی کتاب آئی ہے اور اس کے پہلے ورق پر یہ لکھا ہوا ہے. وہ کچھ 2 لائنیں ایسی تھی جن کی مطابقت کچھ بنتی تھی دوہے سے. میرے ذہن میں خیال پیدا ہو یار دوہے لکھتے ہیں، خاور چودھری بھی تو لکھ رہا ہے، مجھ میں اس سے زیادہ صلاحیت ہے. میں نے بغیر کسی کے دوہے پڑھنے کے لکھنے شروع کیے. یہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ جب میں یہ لکھ چکا، اس کے بعد میں نے وہ خواجہ دل محمد صاحب جن کی ہم ریاضی الجبرا پڑھا کرتے تھے 9th 10th میں، ان کا ایک مجموعہ میرے پاس پہنچ گیا. کہاں سے؟ ایک پرائمری اسکول، پسماندہ پرائمری اسکول سجنڈا، سنا ہے یہ آپ نے؟ سجنڈا باٹا. وہاں کے ایک پرائمری اسکول کے ایک مدرس نے کہا جی یہ کتاب ہے، میں تو سمجھ نہیں آتی. میں نے اس سے لے لی، وہ میں نے پڑھے. تو خواجہ دل محمد کے دوہے، اس سے مجھے تحریک ہوئی اور میں نے پہلے دن 34 دوہے لکھ لیے. پھر دوسرے دن پھر میں نے کہا ان کو مضمون وار کر، مضامین جن کے ایک جیسے ان کو مختلف ابواب میں تقسیم کر. یہ تحریک تھی اور اس میں ہیلپ مجھے وہ فلم بھی نہیں کرتی رہی، فلمی گیت کرتے رہے جن میں ہندی الفاظ استعمال ہوتے تھے. اچھا، یہ جو فلم بینی کی بات ہوئی ہمارے اٹک میں بھی کسی زمانے میں سنیما ہم نے تو نہیں دیکھا، وہ تو آپ نے گائے ہم آپ کی گفتگو سنتے رہے. تو آپ کا فلمی دور کیسا گزرا؟ بہت اچھا. فلم میں نے بچپن سے دیکھنی شروع کی. اچھا، یہ جو سنیما تھا نا جس کا آپ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے، اس کے بارے تھوڑی سی، چونکہ میرے کو پاس معلومات ہیں عام آدمی کے پاس نہیں. اس کا بیفور پارٹیشن اس سنیما کا نام تھا موہن ٹاکیز. موہن ٹاکیز کسی ہندو کا تھا. اس کے بعد جب ملک دوست محمد مرحوم نے یہ خریدا تو اس کا نام لینسٹن سنیما. بعد میں یہ ناز سنیما بنا اور پھر اب برائے فروخت کا بورڈ لگا ہوا ہے. اور ایک سابقہ حکومت نے ان کو ڈسکریج کیا، اتنا بد دل کیا لوگوں کو، اس سے تھیٹر بند کرا دیے، تھیٹر بند ہو گئے، فنکار ہمارے، تماشے بند ہو گئے، میلے بند ہو گئے. کسی زمانے میں ادھر میلے لگتے تھے ہمارے. دیکھیں ڈلیا میں ایک کسی زمانے میں میلہ، آج سے اب کوئی 12 سال ہونے کو بیت گئے. ہمارے جو آنے والی نسل ہے انہوں نے تو خیر میلے کا رخ ہی نہیں دیکھا کہ وہ کون سی رنگا رنگی ہوا کرتے تھے. بیساکھی کے میلے ہوا کرتے تھے. وہ میلے بالکل آپ یوں سمجھیں میلہ کا جو معنی ہے نا وہ بالکل اس کی عملی تصویر تھی. یہ میل ملاپ تھا، ملن تھا لوگوں کا، لوگوں کا میل جو تھا.
اور محبتیں بانٹنے کا. میں نے نہیں دیکھا کہ میلے میں جانے والے ایک دوسرے سے نفرت کرتے، پیار سے جاتے تھے، پیار لوگوں کے اندر موجود تھا. میلے کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بناتے تھے، یہ خوشیاں وہ بہت بڑی خوشیاں نہیں چاہیے تھیں. دیکھیے ملک صاحب، بازار میں بھی جلیبی بنتی ہے، کلپ بھی بکتے ہیں، سرخی پاؤڈر خصوصی طور پہ وہاں پہ جانا، دودھ میں جلیبی ڈال کے کھانا اور گھر کے لیے لے کر آنا، جلیبی کا تلمہ لے کے جانا، بچیوں کے لیے چوڑیاں لے کے جانا، وہ ہر جگہ ہوتی ہیں. لیکن یہ میلے سے لے کے جانا، یہ خوشی کو چہار چند کر دیتی تھی بچیاں کہ میرے لیے میلے سے آئی ہیں، لالا یا ابا چاچا یہ لے کر یہ میں میلے سے گوت پراندھی. اب دیکھیں نا کہ اب ہمارے آنے والی نسل کے لیے یہ محرومی نہیں ہے کہ وہ تہذیب اور ثقافت جو اتنی خوبصورت تھی، اتنی رومانس تھا اس کے اندر، میں کہتا ہوں وہ اتنی رنگا رنگی تھی، مختلف رنگ نظر آتے تھے، وہ اب بچے ہمارے نہیں دیکھ ہونا چاہیے. ابھی سنیما کی بات ہو رہی تھی، بہت طول پکڑ گئی ہماری بات. وہ سنیما کچھ تنگ نظر لوگوں کے خیال میں یا کج فہم لوگوں کی یا کم نظر لوگوں کے خیال میں یہ سنیما اخلاق بگاڑنے والا کوئی ایسی کوئی بات نہیں. اگر وہاں رومان تھا تو اس میں دوستیاں بھی تھیں، سہیلیاں تو ایک دوسرے کے لیے قربانی، جو میں نے سہیلی فلم میں بھی دیکھا، میں نے بیجو بابرا میں بھی دیکھا، میں نے بسنت بیجو بابرا کے گیت آپ دیکھ لیں کیسے ایسے شاہکار تھے. میں نے بسنت بہار میں دیکھا کہ گائک جو ہے وہ اپنی آواز رہن رکھ رہا ہے محبوبہ کو اس کے چنگل سے چھڑانے کے لیے کہ میں نہیں گاؤں گا جب تک تم نہیں کہو گے. اپنی آواز رہن رکھتا ہے. محبوبہ کے لیے اسے پیسے چاہیے. محبوبہ جو ہے وہ ناچنے گانے والی ہے، لیکن انسان کے اندر پیار اور عشق جو ہے وہ تو ہر انسان کے اندر ہو سکتا ہے نا، اگر قدرت نے رکھا ہے تو ظاہر ہوتا ہے. تو وہ پیسے اس کو لا کے دیتا ہے کہ لو تم یہ پیش ہے تمہارا یہ لو، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں. اور آخر میں پھر وہ اس کی آواز جو گروی رکھی ہوئی تھی اس کو آزاد کرانے کے لیے اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری ہوں، اس کی آواز آزاد کر دو کہ وہ گانے بغیر مر جائے گا. ایک جذبہ دکھاتے تھے اس میں، اور وہ دونوں آخر میں مر جاتے ہیں کہ وہ بھی اپنا جب اس سے معاہدہ کر لیتی ہے نا کہ آج کے بعد میں تمہاری ہوں، وہ بھی زہر کھا لیتی ہے. اور جو اس نے آواز رہن رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی آخری مندر میں ایک بھجن کے پانے کے بعد اپنی زبان کاٹ لیتا ہے اور دونوں مر جاتے ہیں. ایسی دیدار میں پھر اس چیپٹر کو لمبا نہیں کرتے. میں نے دیدار فلم دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی. اشوک کمار دلیپ کمار کی آنکھوں کا آپریشن کرتا ہے اور اس کی نظر ٹھیک ہوتی ہے، اپنے گھر میں کرتا ہے، وہ ڈاکٹر ہوتا ہے. اس کی بیوی وہ ہوتی ہے جس سے دلیپ کمار کو بچپن میں پیار ہوتا ہے اور بچپن میں بچھڑ جاتے ہیں. ساری عمر پھر وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے. وہ اشوک کی بیوی ہو چکی ہوتی ہے. ڈاکٹر اس کے گانے سے متاثر ہو کر ایسے کہتا ہے تمہاری آنکھوں کا میں علاج کرتا ہوں. وہ جب علاج کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو وہ عورت ہے جو بچپن میں جسے میں پسند کرتا تھا اور یہ مجھ سے پیار کرتا، تو اب ان آنکھوں سے میں اپنے محسن کی بیوی کو دیکھوں گا. یہ بات اسے بے چین کر دیتی اور جلتی موم بتیاں اپنی آنکھوں میں دے کر پھر اپنی بینائی کو ضائع کر دیتا ہے کہ میں ان آنکھوں سے جو میرے محسن نے دی ہیں ان سے میں اس کی بیوی کو دیکھوں گا محبوبہ کی نظر سے اسے سے. اس قسم کی فلمیں تھیں. ایثار، قربانی، محبت، ایفائے عہد، دوستی کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، یہ بھی فلم. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ فلم دیکھنے والا کوئی ان پڑھ تھا یا پڑھا ہوا تھا یا کم پڑھا تھا، دیہاتی تھا، شہری تھا، مزدور تھا یا افسر تھا، اس نے ہیرو کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہوگی، ولن بننا پسند نہیں کیا ہوگا. یہ غلط تصور ہے کہ اخلاق بگاڑتی ہے. وہ جو اخلاق بگاڑنے والی باتیں ہوتی ہیں نا، گانا کوئی آ گیا، کوئی رقص کو آ گیا تو وہ 6 نئے ٹکٹ والے اور 12 نئے ٹکٹ والے کلاس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے تو وہ اپنی ریزگاری سکرین پر پھینک کر اور نعرے لگا کر اپنا کیتھارسس کر لیتے تھے. اور ہیرو کی تعریف جب تک وہ فلم اتر نہیں جاتی تھی لوگوں کی زبان پر ہوتی تھی، وہ فلاں جگہ اس نے کمال کر دیا. اور کافی دنوں تک گفتگو کرتے رہتے ایک فلم کے بارے میں کہ وہ دیکھیں کہ اس نے کیا کردار نبھایا اور کیسی اس نے. اچھا سر، میں کچھ باتیں کرتا ہوں جن پر لوگوں کو یقین نہیں آتا، شاید آپ کو بھی یقین آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے کردار میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ فلم کی. اگر میں ایفائے عہد کا پاس کرتا ہوں، میں نے فلم سے سیکھا.
دوستی میں نے کسی سے دغا نہیں کیا، میں نے فلم سے سیکھا، قربانی کسی کے لیے میں نے دی ہے تو میں نے فلم سے سیکھا، پیار کسی سے کیا تو میں نے فلم سے سیکھا، اور وہ پیار ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے اب فلم میں ہوتا ہے، وہ پیار تو ایسا ہوتا تھا، اس میں ظاہر ایک اقدار تھی، روایت تھی، تہذیب تھی، کلچر آپ تھا۔ انٹرویو کر رہے ہیں تو میں تو ساری لمبی کہانی لے کے بیٹھ گیا، تو آپ کو نہیں، ہمیں تو ظاہر ہم نے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے محفوظ ہو جانی چاہیے، اور ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تہذیب اور کلچر میں کیا کیا روایات تھیں، اور کیسے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ پروان چڑھے ہیں، اور کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو، یہ میرے خیال میں بہت اہم باتیں ہیں، اور ان کو ریکارڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے، ملک صاحب اور اس میں کوئی قطع کلامی کرتا ہوں، میلا فلم میں دلیپ اور نرگس بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن ایک حادثہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر نرگس کی شادی ایک بوڑھے سے کر دی جاتی ہے، تو یہ اتفاق سے شہر جاتا ہے اور ایک بوڑھے کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، وہ ریلوے لائن پر گر پڑتا ہے، اور یہ اسے اٹھا کے پہنچاتا ہے، جب اسے ہوش میں آتا ہے تو گھر بتاتے ہیں، اسے گھر کے چھوڑ، گھر جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو گڑیا پڑی ہے یہ تو بچپن میں نے فلاں لڑکی کو دی تھی، اور پھر ٹوکری کھولتا ہے کہ جو اس نے مجھے دی تھی، پھر ان کو میچ کرتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ میں تو اس کے گھر میں آ گیا اور میرا یہاں آنا ٹھیک نہیں۔ عشق اپنی جگہ، وفا اس طرح بھی نبھائی جاتی ہے کہ وہ اندر اس کے لیے کوئی پانی لینے جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے میں غلط گھر میں آ گیا، یہ نکل جاتا ہے، وہ بعد میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ ٹوکری وہاں بھول گیا، وہ دیکھتی ہے تو وہی گڑیا جو میرے پاس ہے اسے پتہ چل جاتا ہے وہ یہاں، لیکن یہ اتفاقاً ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ شادی کے بعد وہ اسے ملنے جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا تو ایسا رتن فلم میں بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، درد فلم میں دیکھیں سہیلی کے لیے کس طرح قربانی دیتی ہے، یار کسے کہتے ہیں، دوستی کسے کہتے ہیں، درد دیکھیں، رتن دیکھیں، دیدار دیکھیں، انداز دیکھیں، جی ظاہر اس زمانے میں تو کتنی معروف اور بڑی ہٹ فلم، بہت اچھی فلم، وہ زمانہ عروج کا تھا اور پھر انحطاط کا زمانہ بھی آیا، بھی اچھی بن رہی ہے۔ تو دوہے پر بات ہو گئی، مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ یہ ہندی ڈکشن آپ نے کہاں سے سیکھی؟ بخدا میں نے کسی کتاب سے نہیں سیکھی، وہ گیت جو سنے تھے کچھ ان میں لفظ تھے، کچھ مکالموں میں تھے، پھر فلم ایڈوانس ہوتی رہی نا انڈیا کی، تو ہماری ختم ہوگی انڈسٹری، تو وہ تو دیکھنے میں آتی ہیں، تو میری جو میموری ہے اس میں ان کی ڈکشن، ان کے الفاظ محفوظ ہوتے رہے، کہیں ضرورت پڑی تو میں نے کسی سے مشورہ بھی کر لیا، کچھ دوہے میں نے لکھ دیے، اور میں کہتا ہوں میں نے بہت بڑا کام، یہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت اہم اور بہت بڑا کام تھا، خصوصاً ہمارے اٹک کے حوالے سے بھی بڑی فخر کی بات ہے۔ ڈاکٹر سید ہارون کے 10 دوہے کے مجموعے میرے پاس پڑے اور ہزار دوہے وہ کہہ چکے، انہوں نے مجھے کہا آپ یوں سمجھ لینا آپ بیچ رہے ہیں سونا اور میں بیچ رہا ہوں کچھ اور، انہوں نے مثال دی تھی کہ ہنگ جو ہوتی ہے نا یہ سیروں سے اور پاؤں کے حساب سے تلتی ہے، اور جو پتنی کون سی چیز انہوں نے کہی تھی یہ سرسائی اور ماشا اور تولہ کے حساب سے بکتی ہے، یہ آپ کے جو 200 دوہیں یہ سونا ہے، بہت بڑے اعزاز کی ہم بات پیتل ہے، بیچ رہے ہیں، ایک بڑے فنکار کا جو اعتراف ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ہمارا جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ ہم آپ سے مزید بھی گفتگو ہم جاری رکھیں، لیکن وقت بہت کم ہے، اور ہم آخر میں یہ چاہیں گے کہ آپ اپنی کوئی نظم، غزل، جو بھی آپ پنجابی، آپ کے پاس تو اتنا سارا مختلف اصناف ہیں کہ جو مرضی آپ سنائیں، یقیناً وہ بہت اعلیٰ اور ادبی اعتبار سے بہت عمدہ، اور ظاہر ہے آپ اس زمانے سے شعر لکھ رہے ہیں جہاں پر لطافت کا ایک بہت خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا تھا، جو آج کرختگی ہے شاعری کے اندر، وہ اس زمانے کی وہ آپ روایت لے کر چل کے آ رہے ہیں، تو آپ میں ضرور وقت تھوڑا ہے تو میں ایک بات کا اضافہ ضرور کر دوں، آج کل مجھے سرائکی شاعری بہت اچھی لگتی ہے، وہ میری پسند کے موضوعات ہیں، وہ میری پسند کے موضوعات ہیں، میرا خیال میں کہ اگلا کام آپ کا سرائکی میں ہوگا، وہ نظم جو ہے نا، تو ایک آپ کا ایک اور کام بھی وہ خط کے حوالے سے بھی میرے خیال میں وہ بہت خوبصورت کام ہوگا اگر میں کر سکتا وہ تو میں وہ پنجابی کی آپ کو کہاں سناتا ہوں جس کی
جی کل رات مشاعرے میں بہت فرمائش ہوتی رہی اور میں نے یہ سنا سکتا. جی وہ آج ہم ان کو کہیں گے کہ آپ اس چینل کے ذریعے آپ یوٹیوب چینل پہ آپ ہمارے جائیے، اور اگر آپ نے یہ نظم، بہت عمدہ نظم ہے پنجابی کی کہاں، وہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب چینل آپ کی آواز، اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور آپ کو یہ نظم اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور حوصلہ افزائی کیجئے گا. جی سر. وہ کچھ اس طرح ملک صاحب کے نکے ہوندیاں میرے ہتھوں، ابھی بچپن کی باتیں کر رہے تھے ہم، نکے ہوندیاں میرے ہتھوں کاں نے روٹی کھو لئی سی. ہاں کیا کہنے. نکے ہوندیاں میرے ہتھوں کاں نے روٹی کھو لئی سی، ہن تئیں میرے چار چفیرے، ہن تئیں میرے چار چفیرے. نکے ہوندیاں میرے ہتھوں کاں نے روٹی کھو لئی سی، ہن تئیں میرے چار چفیرے. کون نکی میرا پائی رکھدا یار، میں بھول گیا نا. ہن تئیں میرے چار چفیرے، کالیاں کاواں دا پرچھاواں نیرا پائی رکھدا. نکے ہوندیاں میرے ہتھوں کاں نے روٹی کھو لئی سی، ہن تئیں میرے چار چفیرے، کالیاں کاواں دا پرچھاواں نیرا پائی رکھدا ہے. ہتھوں روٹی کھو، کاں کوئی ہتھوں روٹی کھون نوں کاں کاں لائی رکھدا ہے. کاں کوئی ہتھوں روٹی کھون نوں کاں کاں لائی رکھدا ہے. ادو میری ماں جیوندی سی. کیا کہیں. ادو میری ماں جیوندی سی، میں نکا ساں بھوک تھوڑی سی. میں نکا ساں بھوک تھوڑی سی، چپا پورا روٹی میری بھوک نوں بہتی ہوندی سی. چپا پورا روٹی میری بھوک نوں بہتی ہوندی سی، نالے ماں تو دوجی روٹی لینی سوکھی ہوندی سی. نالے ماں تو دوجی روٹی لینی سوکھی ہوندی سی. اج تے رزق کماون کیتے، رج کے روٹی کھاون کیتے کی کچھ کرنا پیندا ہے. کی کچھ کرنا پیندا ہے. دو تین ساواں جین نوں 100 واری مرنا پیندا ہے. دو تین ساواں جین نوں 100 واری مرنا پیندا ہے. کاماں والے طور طریقے بندیاں سکھ لے کی کریے. کاماں والے طور طریقے بندیاں سکھ لے کی کریے. کیڑا کیڑا کاغ اڈائیے، کدا کدا ٹھڈ بھریے. کیڑا کیڑا کاغ اڈائیے، کدا کدا ٹھڈ بھریے. او تے ہتھوں کھوندے سن، اے منہ وی کھو لیندے نے. کاں تے ہتھوں کھوندے سن، اے منہ وی کھو لیندے نے. 7 پلیاں وچ کجی روٹی سنگ لیندے ٹو لیندے نے. سوچ رہا واں یا تے کالے کاں دی منج مروڑ دیاں. سوچ رہا واں یا تے کالے کاں دی منج مروڑ دیاں، یا پھر بھکھا رہنا سکھ لاں، روٹی کھانی چھوڑ دیاں. یا پھر بھکھا رہنا سکھ لاں، روٹی کھانی. بہت ودیا، بہت ودیا. یہ تھی جی ہمارے ساتھ ہماری اٹک کی نہایت اہم ادبی شخصیت جناب مشتاق قائد صاحب، جو ماہر تعلیم، ادیب، شاعر، سماجی شخصیت. بہت سارے ان کے حوالے ہیں، بہت سارے ایسے پہلو تھے جو ہم ظاہر ایک بہت مختصر وقت میں ہم ان تمام پہلوؤں پر گفتگو نہیں کر پائے. انشاءاللہ ان سے پھر دوبارہ کبھی وقت لیں گے اور ان پہلوؤں پر بھی ہم ان سے گفتگو کریں گے. بہرحال یہ اپنی سوانح حیات، اپنی سوانح عمری جو ہے وہ اس کو مرتب کر رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی جو اٹک کے حوالے سے اہم گفتگو ہے، ان کے اپنی شخصیت کے حوالے سے، ان کے اپنی ذات کے حوالے سے، اور ہمارے اس کلچر، تہذیب، اٹک کی تہذیب کی تھی. کیمل پور سے اٹک تک کا سفر ظاہر انہوں نے دیکھا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہاں اب ہمیں نہیں ملتی. ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں پر میلے بھی لگتے تھے، یہاں پر نیزہ بازی بھی ہوتی تھی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یہاں پر بڑھیا جو ہے وہ چرخہ کاٹتی تھی، تو کسی کو علم نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی سوانح عمری میں جو ہے وہ قلم بند کر لی ہیں، اس کو کمپوز کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ جلد ہمارے سامنے ہوگی. ہم اس سے اپنی تہذیب کو اس کتاب کے اندر، اس سوانح عمری کے اندر اپنے محفوظ دیکھ سکیں گے، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. انشاءاللہ ہم کسی پروگرام، کسی ایک نئے شاعر ادیب کے ساتھ آپ کے اس پروگرام ادیب اور ہم میں آپ کے سامنے ہوں گے. آپ ہمیں اجازت دیجیے. آپ کی آواز چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے. فیس بک پر آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کے شیئر آپشن کو دبائیے اور اپنے دوستوں کے اس کو پہنچائیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ.